السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی پاکستانی اسٹڈیز کی ٹیچر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اب آپ لوگ 9 کلاس میں آ چکے ہیں اور اب آپ کو بورڈ کے پیپر کی تیاری کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، اپنے پریشیس ٹائم کو اسٹڈی پر لگائیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اس وقت بہت ٹائم مل رہا ہے، بہت آسانی اپنا جو آپ فارغ وقت ہیں اس کو آپ اپنے پیپرز کی تیاری میں لگا سکتے ہیں۔ اپنے پڑھائی پہ ابھی سے آپ توجہ دیجیے تو انشاءاللہ آپ کو آگے کامیابی ہوگی۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم 9 کلاس کی پاکستانی اسٹڈیز کی بک کا پہلا چیپٹر آئیڈیالوجیکل بیسز آف پاکستان پڑھیں گے۔ آئی ایم شیور اسٹوڈنٹس آپ سوچ رہے ہیں کہ واٹ از دا میننگ آف آئیڈیالوجی۔ دا ورڈ آئیڈیالوجی از فرینچ ان origin. It is made up of 2 components, namely idea and logy. فرانسیسی زبان کا ورڈ ہے آئیڈیالوجی اور 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، آئیڈیا اور لوجی سے، ٹھیک ہے؟ آئیڈیالوجی از اے سسٹمیٹک باڈی آف کانسیپٹ اسپیشلی اباؤٹ لائف اور کلچر۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ آئیڈیالوجی ہماری لائف یا لائف اسٹائل کے بارے میں ہمارے باقاعدہ اور منظم جو خیالات ہوتے ہیں انہیں ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں، ٹھیک؟ اٹ could be the product of the great and influential minds, or it could be evolved as a result of divine guidance. Ideology is generally used in wider perspective because human beings have unique way of thinking. Islamic society is unique as compared to other societies in as much as it derives its sources, principles and theories from the Holy Quran and the Sunnah. Islam is a universal deen. It is a complete code of life. Its teaching put an end to the distinction of color and race and bind the individuals into eternal brotherhood. This is the reason as to why the thoughts, action and customs of its individuals have to be in accordance with the principles of Islam. All rules and regulation of the Islamic society are framed in the light of the teaching of Islam. The individuals are bound to lead their lives in conformity with the Islamic code of conduct. دیکھیں، اسلامی معاشرہ یا اسلامک سوسائٹی جو ہے وہ دنیا کے باقی تمام معاشروں سے بالکل منفرد ہیں، کیونکہ اس کا ماخذ، اصول اور نظریات قرآن مجید اور سنت سے حاصل کیے گئے ہیں۔ اسلام ایک آفاقی دین اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کی تعلیمات رنگ اور نسل کے تمام امتیازات کو مٹا دیتی ہیں، یعنی فرق کو مٹا دیتی ہیں، اور اس کے ماننے والوں کو آپس میں بھائی چارے کے بندھن میں باندھ دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے معاشرے کے افراد کے خیالات، افعال اور اعمال جو ہیں وہ رسوم و رواج اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسلامی معاشرے کے تمام اصول، قاعدے اور قوانین اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مرتب کیے جاتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں۔ The foundation of Islamic society was laid down by our holy prophet sallallahu alaihi wasallam. Islamic society is characterized by the divine principles of respect for humanity, tolerance, justice, equity, and peaceful coexistence. جی پھر اب آپ کا ایک نیکسٹ ٹاپک ہے سورسز آف اسلامک آئیڈیالوجی۔
The promotion of an ideology depends on the extent of people's devotion, dedication and adherence to it. Islamic ideology has influenced the mind of the individuals having their firm faith in the eternal principles of Islam. The sources of Islamic ideology are the Holy Quran and the Sunnah. دا ہولی قرآن. دیکھیں اسلام کی یوں سمجھ لیں کہ کوئی بھی نظریہ اس وقت فروغ پاتا ہے جب اس سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ خلوص اور دلی وابستگی رکھتے ہیں. اور اسلامک آئیڈیالوجی کے سورسز یا ذرائع یا منبع و ماخذ جو ہیں وہ 3 ہیں. نمبر 1 ہولی قرآن, نمبر 2 سنہ, اور نمبر 3 ٹریڈیشن اینڈ کلچرل ویلیوز. سب سے پہلے دیکھیے گا دا ہولی قرآن. دا ہولی قرآن از دا پرماننٹ بیسس آف اسلام. اٹ پرووائڈز ڈیٹیلڈ گائیڈنس ٹو دا پیپل concerning social and economic laws leading to a sustainable, peaceful and purposeful life at the individual and collective level. قرآن مجید اسلام کی ابدی اساس ہے, یعنی ہمیشہ قیامت تک رہنے والی چیز ہے, کیونکہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. اس سے لوگوں کے معاشرتی اور معاشی قوانین کی سلسلے میں مفصل اور مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے, یعنی لوگوں کو مسلمانوں کو اس سے مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے, جس کی بدولت انفرادی اور اجتماعی زندگی جو ہے وہ خوشگوار, پرامن اور بامقصد ہو جاتی ہے. پھر آ جائیں سنہ. نمبر 2 سنہ. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam elaborated the injunction of Islam by his words and deeds. The detailed explanation of the teaching of the Holy Quran is found in the Sunnah, which is the essential source of Islamic laws and principles. Sunnah is an Arabic term. The literal meaning of the Sunnah is the way to follow. دیکھیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی احکامات کو اپنے اقوال و افعال سے واضح فرمایا ہے. قرآن کی تعلیمات کی تشریح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملتی ہے, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں کر کے دکھایا ہم سے سنت کہتے ہیں. جو ان کے الفاظ جو کچھ انہوں نے کہا یا جو کچھ انہوں نے اپنے عمل سے ظاہر کیا وہ سارا سنت کہلاتا ہے, جو اسلامی اصول و قوانین کا بنیاد ہیں. سنت ایک عربی اصطلاح ہے. اس کے لفظی معنی ایسا راستہ ہے جس کی پیروی کی جائے, یعنی جس کے پیچھے پیچھے چلا جائے. قرآن مجید اسلامی اصولوں کی بنیادی خط و قال بیان کرتا ہے, لیکن ان کی تشریح اور وضاحتیں ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں ملتی ہیں. اسلام کے بنیادی ارکان یعنی نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کی تفصیلات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. Number 3 traditions and cultural values. The values and traditions such as festivals, gatherings and ceremonies which do not run opposite to the teaching of Islam are allowed to be followed by the Muslims in their respective regions. دیکھیں مختلف علاقوں میں مختلف طرح کے رسوم و رواج, ثقافتی اقدار پائی جاتی ہیں جو کہ اگر اسلامی تعلیمات کے منافی نہ ہوں, یعنی اس کے اگینسٹ نہ ہوں, تو مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ اس کو اپنے مخصوص خطے اور علاقے میں انہیں اختیار کر سکتے ہیں. ان میں میلے, اجتماع, دیگر تقریبات شامل ہیں.